دیکھیے پہلے تو میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہردیپ سنگھ نجر جو ایک سکھ سیپریٹسٹ لیڈر سمجھے جاتے تھے، ان کے قتل کے ٹھیک 3 ماہ بعد کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے 18 ستمبر کی دوپہر کو کینیڈین پارلیمنٹ میں یہ بم شل انکشاف کیا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے بھارت ملوث ہے۔ اور اس کے فوراً بعد کینیڈا کی فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کے ایک ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ ایک بم شل ریولیوشن تھی انڈو کینیڈینز کے لیے۔ انڈو کینیڈینز آلموسٹ میک unofficially 2 million of 38 کینیڈین پاپولیشن۔ تو ان سب کے لیے یہ ایک بام شیل تھا، کیونکہ ایک تو ہم سب یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے۔ پرائم منسٹر ٹروڈو ابھی 2-3 دن پہلے ہی تو بھارت سے واپس لوٹے۔ ہمیں یہ پتا ہے ایز کینیڈینز کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کا بہت اچھا وزٹ نہیں رہا۔ پرائم منسٹر ٹروڈو کا پرائم منسٹر مودی کے ساتھ جو ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پرائم منسٹر مودی کا پریس ریلیز بھی آیا جو بھارت اور کینیڈا کے رشتوں کے بیچ جو ایک تناؤ ہے اس کو وہ ظاہر کرتا تھا۔ لیکن یہ ٹائمنگ کینیڈا میں ہم کینیڈینز کے لیے بڑی شاکنگ ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے آلموسٹ لوٹتے ہی یہ اتنا بڑا بام شیل ریولیوشن کیوں کیا۔ یہ وہ بات کوئی 2 ہفتے پہلے بھی کر سکتے تھے یا کوئی 1-2 ہفتوں بعد بھی کر سکتے تھے۔ آفٹر آل جو پرائم منسٹر ٹروڈو کا وزٹ، جس کو بھارتی میڈیا بھی اور کینیڈین میڈیا بھی کہتا ہے کہ ہیومیلیٹڈ وزٹ ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کا، اس کے فوراً بعد کی یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کیوں ہے؟ کیا اس میں پرائم منسٹر ٹروڈو کے کوئی پولیٹیکل ایمبیشن ہے؟ کیا ووٹ بینکس کی ان کی پالیٹکس ہے؟ یہ سارے سوالات ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑا سوال بھی جنم لیتا ہے کہ آفٹر آل انڈینز اور بھارت، ہم سب بھارتی کینیڈینز کے لیے بہت اچھی خواہشات رکھتے ہیں۔ بھارت از اے ویل وشر آف کینیڈا اینڈ کینیڈا از اے ویل وشر آف بھارت ایز ویل۔ یہ جو چھوٹا موٹا خالصتانی اختلاف کبھی بڑھ جاتا تھا کبھی کم ہو جاتا تھا، اس کے باوجود دونوں دیشوں کے بیچ بہت اچھے سمبند تھے۔ دونوں دیش ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، تو اس لیے یہ بات بھی بہت شاکنگ ہے کہ بھارت نے تو کبھی برا چاہا ہی نہیں کینیڈا کے لیے۔ کینیڈا اور کینیڈین پرائم منسٹر کئی بار چائنا اور رشیا کے بارے اپنے کنسرن بیان کر چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھارت کے بارے کچھ کنسرن دینے شروع کیے تھے، ادروائز وہ کنسرن نہیں دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھارتی حکومت انٹروین کر رہی ہے کینیڈا کی پالیٹکس میں، اور کینیڈین یہ کہتے تھے کہ کیا پرائم منسٹر ٹروڈو بھارتی پالیٹکس میں انٹروین تو نہیں کر رہا۔ یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، مگر اتنا بڑا بام شیل ریولیوشن جو پرائم منسٹر ٹروڈو نے سیپریٹسٹ لیڈر کے قتل کے 3 مہینے بعد 18 ستمبر کی دوپہر کو کینیڈین پارلیمنٹ میں کیا، تو یہ ایک بہت شاکنگ ریولیوشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈینز بھی ان شوق ہیں، اور ہم کینیڈین یہ چاہتے تھے کہ جب تک انویسٹیگیشن پوری مکمل نہ ہو جائے تو ہم کیسے فیکٹس کو جانیں گے۔ ایئر انڈیا بامبنگ جو آج سے 30-32 سال پہلے ہوئی تھی، تو اس کے آج تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہو سکی۔ یہ 3 مہینے بعد اچانک کیسے ایک دم سے انویسٹیگیشن پوری ہو گئی، اور کیسے ایک دم سے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ دی؟ تو یہ بہرحال ایک بہت ہی شاکنگ بام شیل ہے۔ Now we Canadians are waiting desperately for the true investigation, for the true facts. So that's the situation what we are facing today. جو انڈو کینیڈین جہاں پہ بستے ہیں، میں نے کہا کہ آلموسٹ unofficially 2 ملین کے قریب بستے ہیں، تو وہ سبھی کے سبھی شوق میں ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک دم سے کیسے انویسٹیگیشن بھی پوری کر لی اور ایک دم سے اعلان بھی کر دیا۔ تو دے آل فیل سارٹ آف اسکیئرڈ، افریڈ آف دا سچویشن۔ اور اس وقت ایک ہیش ٹیگ یہ بھی چل رہا ہے، لیو کینیڈا۔ اٹس ویری سیڈ سچویشن بیکاز ایز اے کینیڈین آئی لو مائی کنٹری کینیڈا، آئی لو بھارت۔ جہاں بھی مین کائنڈ ہوگی، جہاں بھی ڈیموکریسی ہوگی، ایز کینیڈین آئی لو آل دوز سوسائٹیز۔ لیکن یہ جو شاکنگ
ریولیوشن پرائم منسٹر ٹروڈو نے کی ہے، اٹ از ٹرولی اینڈ ریئلی شاکنگ ریولیوشن. کینیڈا کے جو رولز ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں ایز اپوز ٹو بھارت کے. یہاں پہ پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے. بھارت میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بھارت بھی ایک ڈیموکریسی ہے. تو یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اور اب یہاں پہ ہم کینیڈین یہ فیل کرتے ہیں کہ جو خالصانی موومنٹ ہے، خالستانیوں کو اپنی بات کرنے کا جائز حق ہے، مگر کوئی بھی گروپ ہو، چاہے وہ خالستانی ہو یا کوئی بھی گروپ ہو، وہ وائلنس کی بات نہیں کر سکتا، وہ بلڈ کی بات نہیں کر سکتا. تو یہ ہم کینیڈین اس کو کلیئرلی فیل کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ رائٹ to propagate hatred, to propagate violence, to propagate gun culture in the name of any movement, whether it's a Khalistani movement or any movement. تو یہ ایک ایشو ہے. اس پہ کینیڈا میں بھی یہ فیلنگ ہے کہ کینیڈین سرکار جو ہے اس ڈسٹنگوش کو ریمین اس ڈسٹنگوش کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پیچھے ہے. وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن از سم تھنگ ایلس بٹ پروموٹنگ ہیٹریڈ، پروموٹنگ وائلنس از سم تھنگ ایلس. آپ دیکھیے یہ ایسی انفارچونیٹلی آئیڈیالوجی ہے جس کے ساتھ ایئر انڈیا بامبنگ بھی جڑی ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کینیڈین سرکار جو بھی ہو اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہیٹریڈ اور فریڈم کی موومنٹ میں ڈفرینشیٹ کرے. ادروائز اٹس ناٹ گڈ فار کینیڈا. جو ڈپلومیٹک ٹائز ہوتی ہیں اس میں تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ والی بات ہوتی ہے. ایک طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم کینیڈین ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید بھارت کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا ایکشن ہو. اور پہلے تو ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے آفیشیلی کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے، کینیڈا کے پوائنٹ آف ویو کو بھارتی سرکار کس طرح لیتی ہے، کس طرح اس کو انڈورس کرتی ہے یا کس طرح اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. تو یہ ہم اس بات کے بھی منتظر ہیں کہ بھارتی سرکار کا کیا پوائنٹ آف ویو آتا ہے. اور پھر ہماری تو ایز کینیڈین اور انڈو کینیڈین ہیریٹیج کے ناطے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ اچھے تعلقات ہوں اور جو کامن سینس ہے وہ پریویل کرے. اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جس طرح پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک دم سے شاکنگ ریولیوشن کی. اب ہمیں یہ ٹائمنگ بھی بہت کھٹک رہی ہے، پرائم منسٹر ٹروڈو نے کس ٹائمنگ پہ یہ بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ بھارت کبھی بھی کینیڈا کا برا نہیں بھارت نے سوچا. تو پھر یہ ایسا کیسے ہو گیا جس کا پرائم منسٹر ٹروڈو کلیم کرتے ہیں. تو ہم کینیڈینز بھی آپ بھارتیوں کی طرح منتظر ہیں اس بات کے کہ کب اصل حقائق سامنے آتے ہیں. ہم سب فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں اور that's all what we are looking for.